اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کل بھی ہم نے اس سے پہلے دو آیات میں دعائیں پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی کہ یہ اس کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ ربی کے الفاظ استعمال کیے تھے، اے میرے رب، اور دوسری دعا میں بھی ربی انہن اضللن کثیرا، اے میرے رب انہوں نے یعنی بتوں نے کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے۔ لفظ ربی استعمال کر کے دعا کی۔ اب آج کی جو دعا ہے، تیسری دعا جو آپ نے کی، ربی کے الفاظ سے نہیں بلکہ ربنا، اے ہمارے رب۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ربنا اگرچہ بچپن ہی میں تھے، اب بہت چھوٹی عمر میں، لیکن ایک ساتھ ان کو بھی اپنے ساتھ دعا میں شامل کر لیا۔ اے ہمارے رب، انی اسکنتو، بے شک میں نے بسایا، اسکنتو میں نے بسایا، من ذریتی میری ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو میں نے یہاں بسایا، اسماعیل علیہ السلام مراد تھی۔ بوادن ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جہاں کھیتی نہیں ہوتی، غیر ذی ماء نہیں کہا جہاں پانی نہیں، بلکہ غیر ذی زرع ایک ایسی کھیتی میں نے ایک ایسی زمین میں ایک ایسی وادی میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو بسایا جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جو کھیتی کے قابل ہی نہیں ہے۔ عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے نزدیک، پڑوس میں، تیرے محترم گھر کے پڑوس میں۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا، وہ آدم علیہ السلام ہی نے اسے بنایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے طوفان میں وہ گر پڑا تھا، ان کی بنیادیں وہیں تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کی بنیادوں کو بلند کیا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، کہ جب بلند کر رہے تھے ان بنیادوں کو، گویا بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، ابراہیم اور اسماعیل نے ان بنیادوں کو بلند کیا۔ فرمایا تیرے اس گھر کے قریب، اگرچہ ابھی وہ گھر بنا نہیں تھا، صرف اس کی بنیادیں تھیں، فرمایا اس گھر کے قریب میں نے اپنی ذریت، اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو یہاں بسایا۔ اب فرمایا آگے کیوں بسایا؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ لیقیموا الصلاۃ، نماز کی اہمیت اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ نماز قائم کرنے کے لیے، توحید پہ قائم رہنے کے لیے اور نماز قائم کرنے کے لیے اگر آپ کو ہجرت کرنا پڑے تو کرنی ہوگی، اگر آپ کو گھر سے دور کسی بے آب و گیا صحرا میں رہنا پڑے تو رہنا پڑے گا، رہنا چاہیے۔ گویا اپنی بیوی زوج محترمہ کو اور شیر خوار بچے کو ایسی بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑ آئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہاں پہ نماز قائم کریں۔ لیقیموا الصلاۃ، پہلی دعا یہ کی، اور فرمایا کہ اس لیے بسایا کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اور بنا دے تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو کیسا؟ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، ان کی طرف مائل کر دے، گویا ان کی محبت لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے تاکہ وہ وہاں آئیں، اس گھر کی زیارت کریں، اور ان کی محبت بھی ان کے دل میں ڈال دے تاکہ وہ عبادت کریں اس گھر کی اور وہاں
آئیں اور ایک ذریعہ بنے گا. وہ کیا بنے گا ذریعہ؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق دے پھلوں کی صورت میں، میووں کی صورت میں. یہاں نہیں فرمایا کہ ان کی زمین کو ایسا بنا دے کہ یہ کاشتکاری قابل ہو جائے، کھیتی باڑی کے قابل ہو جائے، نہیں، بلکہ لوگوں کو مائل کر دے، وہ آئیں گے وہاں پہ اور ان کی روزی کا بھی اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلے اللہ کی عبادت کی بات، نماز کی بات، پھر ان کے کھانے کی بات، یعنی اس کی دعا بھی کی کہ ان کو رزق بھی عطا فرما. لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. اور آخر بات کس کی شکر کی، شکر گزاری کی. اللہ کی عبادت کی دعا اور پھر روزی بھی ملے، کیونکہ یہ بھی انتہائی اہم ہے. جو بھوکا شخص ہوگا خالی پیٹ اللہ کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی. فرمایا نماز بھی یہ قائم کریں، تیرے بندے بن کر رہیں، تیری عبادت کریں، اور دوسری چیز ان کو پھل بھی دے دے. اور اس دعا کا جس کو دیکھنا ہو، وہ جو وہاں جا کر آئے ہیں یا ابھی جو نہیں گئے ہیں، وہ جائیں اور دیکھیں کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں میوے عطا کیے ہیں. جو کہیں نہیں ملیں گے وہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے. اگرچہ وہاں بنتے تو نہیں ہیں، لیکن تازہ پھل ہر وقت وہاں میسر ہیں. اور ایسی ان کی قوت خرید جو ہے ایسی ہے کہ وہ آسانی سے خرید بھی سکتے ہیں اور ہر وقت انہیں دستیاب بھی وہاں پہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے یہ. اور ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ وہ شکر گزار بنے. بہرحال کچھ تو بنے، لیکن آج کے جو وہاں ہیں براجمان اقتدار پہ، تو وہ کس قدر شکر گزار ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ کس قدر ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے. ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. یہ انتہائی ہم کہیں گے اس میں کس قدر بلاغت ہے اور اس میں کس قدر جامعیت ہے. بہت ساری باتیں بتا دی اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے. اے ہمارے رب، تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا چھپا ہے. یعنی بہت ساری باتیں، بہت ساری تمنائیں، آرزویں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان زبان پر لانا نہیں چاہتا، یا لا نہیں سکتا، یا لانا نہیں چاہتا. فرمایا تو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے. اس وقت بھی اگر ہم دعا کریں گے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے، لیکن دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ایسی دعا کی ایسی جامعیت ہے اس میں. فرمایا اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے کہ ہم کیا چھپا رہے ہیں، کیا بول نہیں سکتے، کون سی باتیں جو زبان پہ نہیں لا سکتے، اور بہت سی باتیں ایسی جو ہم زبان پہ لاتے ہیں، جو ہم ظاہر بھی کرتے ہیں. وہ ہر چیز کی ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں بھی عطا کر جو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے، اور ان چیزوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھ جن کا ہم اظہار نہیں کر سکتے، اور جن کا اظہار کرتے ہیں ان سے بھی ہم محفوظ رکھ. وما یخفی علی اللہ من شیء، اور کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں. کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں. ہماری زبان پہ آئے یا نہ آئے، ہمارے دل ہی میں رہے، لیکن وہ چیز اللہ سے مخفی نہیں. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، کہیں بھی کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں. الحمدللہ الذی وہب لی، اور اب دعا کی یہ تکملہ ہے یہ دعا کا. تعریف لاسٹ میں بھی الحمدللہ، تمام تعریفیں، کل حمد، کل شکر للہ، اللہ کے لیے، الذی، جس نے، وہب لی، جس نے مجھے بخشا، جس نے مجھے عطا کیا، علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود جس نے مجھے عطا کیا، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد. یعنی ایسی فرما بردار اولاد، ایسی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی بڑھاپے کے باوجود. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے. گویا اس جو میں نے ابھی دعا کی، اس دعا کے ساتھ ہی کہا کہ آج تک بھی جو چیز میں نے تجھ سے مانگی ہے وہ تو نے عطا کیا ہے. بڑھاپے کے باوجود، بیوی بانجھ ہونے کے باوجود تو نے مجھے اولاد عطا کی. لہذا اگر یہ دعائیں میں نے کی تو یہ دعائیں بھی میری پوری فرمائش میں. بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ جو میں نے دعائیں کی یہ
تو ضرور قبول کرے گا. آج تک میں کبھی نامراد نہیں ہوا. جب بھی میں نے دعائیں کی میری دعائیں قبول ہوئی ہیں. تو نے ہی تو مجھے اسماعیل، کچھ لوگوں نے 81 سال کی عمر میں لکھا ہے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 99 سال کی عمر میں اسماعیل، اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر اور اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء ضرور دعا سننے والا ہے. پز پاٹ سو دعا بوزن ہوا. یہاں سمیع سے مراد یہ سننا نہیں بلکہ قبول کرنا مراد ہے. یعنی بے شک وہ نہ صرف یہ سنتا ہے، سنتا تو ہے ہی وہ ہر چیز، تو سمیع الدعا سے مراد یہ ہے کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے. وہ دعائیں ہماری سنتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری بھی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے نوازے. نماز قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.